ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ کا اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ عطا. پاک بحریہ اور ترک نیوی میں بحری تعاون مشترکہ مشقوں پر اتفاق. نیول چیف کا استنبول شپ یارڈ اور عطا ترک مزار کا دورہ. بیلجیم پروجیکٹ کا جائزہ لیا. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. مودی سرکار کے مکرو منصوبے کے بے نقاب اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں ریلیوں، سیمینارز اور تقریب کا انعقاد کیا گیا. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی. کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور انجینئر امین مقام کی شرکت. حریت رہنما اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد ریلی میں شرکت. بالی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی. ریلی شرکاء کا اقوام متحدہ سے کشمیری مظالم کے نوٹس کا مطالبہ. استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا. بھارت آخر کب تک کشمیریوں کے حقوق دبائے رکھے گا؟ مسئلہ کشمیر کے بغیر امن ممکن نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال ریلی سے خطاب. بولے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن ہماری ہمیشہ سے ترجیح رہی، مگر ہم کسی سے ڈرتے نہیں. آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ، جس کو ہم انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی. مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ، ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، وادی کشمیر نے برہان وانی جیسے عظیم شہداء پیدا کیے. وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. سیاہ ترین دن ہے کشمیر کی تاریخ میں، اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ میں بھی، کہ وہی جو 77-78 سالوں سے کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے، اور ہم سب کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ آپ ان کو یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے ریزولوشنز کے تحت ان کو حق دیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کی کیا مرضی ہے، وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کشمیریوں کے جلد آزادی کے لیے پرعزم. کہا، پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا، عالمی سطح پر کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. بھارت نے جمہوریت کے نام پر کشمیری رہنما اور عوام پر مظالم کی سیاہ تاریخ رقم کی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم کشمیر استحصال پر پیغام. کہا، کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے. بھارت کی حالیہ جارحیت کے تناظر میں رواں سال کا یوم استحصال اور بھی زیادہ اہمیت کا اختیار کر گیا. آج بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 6 سال مکمل ہو گئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت. کہا، یوم استحصال بھارتی بربریت کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے. بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام. حق خود ارادیت کی جد و جہد میں کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت.
مریم نواز نے کہا بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کی غیور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی لوہے تقدیر پر ثبت ہو چکی. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام. کہا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام ہے. دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیریوں کی دعائیں قبول ہونے اور ظلم کے مٹنے کا وقت آ پہنچا. وزیر اطلاعات اسما بخاری کا یوم استحصال ریلی سے خطاب. کہا بھارت نے 7 مئی کو پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی ناکام کوشش کی. پاکستان نے چند گھنٹے میں شکست دی. آج بھارت سفارتی تنہائی کا شکار. پانچ اگست کا بھارت اقدام کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے نام پر کوشش تھا. ایاز صادق کا بیان. کہا آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کا مقصد کشمیری شناخت اور ملکیت مٹانا تھا. کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. پاکستانی عوام ہر محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں. مودی نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی. اپنے پیغام میں چودھری انوار الحق نے کہا بھارت ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کر رہا. مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی سازش. 5 اگست کا اقدام عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. یوم استحصال کشمیر پر پشاور میں ریلی. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. بیرسٹر سیف کا خطاب. کہا بھارت نے کشمیر ہڑپ کرنے کا خواب دیکھا. ہم نے غاصبوں کو دفن کیا. مودی سن لے کشمیری آج بھی حق کے خود ارادیت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. پاکستان ہر فارم پر کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت کاری بھی جاری رکھے گا. کشمیریوں کے یوم استحصال پر بھارتی عوام بھی کشمیریوں کے حق کے لیے بول پڑی. بھارتی کشمیریوں نے کہا یہ فیصلہ سیکولرزم کے منہ پر تماچا اور آئین پر حملہ ہے. مودی حکومت نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا ہے. تاریخ مودی کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کی غیر متزلزل داستان. شاعر کرنل ریٹائرڈ حسن نے نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی جبر اور مظالم کو بے نقاب کر دیا. کشمیریوں کے حوصلوں اور قربانیوں کو شاعری کی زبان میں خراج تحسین. شاعری کی زبان میں واضح کیا گیا کہ کشمیری دل سے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے. پی ٹی آئی ارکان کو آزاد قرار دینے کے خلاف علی امین کنڈاپور کی درخواست پر عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے مخصوص نشستوں پر حلف کا شیڈول مانگ لیا. عدالت نے کیس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موقف بھی طلب کر لیا. لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی. عالیہ حمزہ اور شوکت بسرا کی قیادت میں کارکنوں کی بڑی تعداد باہر نکل آئی. پولیس کی کارروائی سے بچنے کے لیے احتجاج کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا. لبرٹی گول چکر کے اطراف پولیس نے کنٹینر لگا کر حفاظتی اقدامات کر لیے. حسینہ واجد کے بعد بنگلہ دیش میں پاکستان سے تعلقات میں نمایاں بہتری. بنگلہ دیش میں پہلی بار 14 اگست کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری. بازاروں میں پاکستانی پرچموں کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ. سوشل میڈیا پر چرچے. امریکی صدر کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا انڈیا. گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار. ٹرمپ کی بھارت کے خلاف سخت معاشی پالیسیوں پر بھارتی میڈیا کا شدید رد عمل سامنے آ گیا. گودی میڈیا نے امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا ٹرمپ بے شرمی سے خود پسندی میں ڈوبا ہوا.
पाकिस्तान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों की जंग में शिरकत का दावा बेबुनियाद। इस्लामाबाद ने वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तान रूस यूक्रेन तनाज़े में गैर जानिबदार मौक़िफ़ पर कायम है। दफ्तर ख़ारजा का बयान। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1100 पॉइंट से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन ने FIH पर प्रो लीग में शिरकत के लिए फैसले के लिए वक्त मांग लिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तालिब बुख्तरी ने कहा, FIH ने 12 अगस्त तक बताने की डेडलाइन दी थी। हमने 20 अगस्त तक डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की। प्रो लीग के हवाले से हुकूमत से बातचीत जारी, जल्द अच्छी खबर आएगी।